مسلم بیٹیاں کیوں دور جا رہی ہے؟ ایک تلخ سوال، ایک خاموش سازش اور ایک لرزہ دینے والی حقیقت۔ یہ ویڈیو آخر تک نہ دیکھی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، آپ کی گھر کی بیٹی جس کے ماتھے کو آپ نے بچپن میں بوسہ دیا، جس کے ہاتھ تھام کر آپ نے اسکول چھوڑا، جس کے لیے آپ نے دعائیں مانگی، اچانک ایک دن آپ کے سامنے کھڑی ہو کر کہے، اب میں وہ نہیں رہی جو آپ سمجھتے تھے۔ سوچئے اس لمحے ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، باپ کے قدم کیسے لرزتے ہوں گے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ کوئی ایک گھر کی داستان نہیں، یہ ہندوستان کے ہزاروں گھروں کی خاموش چیخ ہے۔ محترم دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا موضوع لے کر مخاطب ہوں جس پر بات کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے، دل دہلتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ موضوع ہے مسلم لڑکیاں اور ارتداد۔ لیکن میں آپ کو ابھی بتا دوں، یہ خطاب کسی ایک مذہب پر حملہ نہیں، کسی لڑکی پر الزام نہیں، اور نہ کسی ماں باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے ہے، بلکہ یہ خطاب ہے ہماری غفلت کے خلاف، ہماری بے حسی کے خلاف، اور اس خاموش جنگ کے خلاف جو ہماری بیٹیوں کے ذہنوں پر لڑی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں ارتداد کا عمل آج تلوار سے نہیں، آج کسی کو زبردستی نہیں لے جایا جا رہا ہے، بلکہ آج مسکراہٹ، محبت، دوستی، آزادی اور مدد کے نام پر ایمان آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے۔ اور اس جنگ کا پہلا نشانہ اکثر ہماری بیٹیاں کیوں بنتی ہے؟ یہ سوال میں آپ سے نہیں بلکہ خود سے پوچھ رہا ہوں۔ ذرا ایمانداری سے سوچئے، کیا ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن سمجھ کر پڑھایا؟ کیا ہم نے اس کے سوالوں کو برداشت کیا؟ کیا ہم نے اسے صرف پردہ سکھایا یا پردے کی حکمت بھی سمجھائی؟ کیا ہم نے اس سے بات کی یا صرف حکم دیا؟ اگر نہیں تو پھر دشمن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا جو میڈیا نہیں بتائے گا، وہ طریقے بتاؤں گا جن سے ہماری بیٹیاں پھنسائی جا رہی ہیں، اور سب سے اہم وہ راستہ بتاؤں گا جس سے ہم اب بھی اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، اگر آپ یہ سمجھ کر سن رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے گھر کا نہیں، تو ہو سکتا ہے کل یہ دروازہ آپ کے گھر پر بھی دستک دے۔ اس لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، سنجیدگی سے سنیے، اور دل پر چوٹ لگے تو سمجھ لیجئے کہ بات صحیح جگہ لگی ہے۔ آئیے اب ہم اس سوال سے آغاز کرتے ہیں، کیا ارتداد صرف لڑکی کی کمزوری ہے یا ہماری تربیت کی ناکامی ہے؟ اب میں بتاؤں گا، محبت، شادی اور مدد کے نام پر ایمان کیسے کافی ڈیفرنٹ لگتی ہیں۔ بس یہی جملہ ایک پورے طوفان کی بنیاد بن جاتا ہے۔ روزانہ بات، دل کی بات، شکایتوں کی بات، آنسوؤں کی بات، اور پھر ایک دن تم اکیلی نہیں ہو نا، میں ہوں۔ یہ جملہ ماں باپ کے 10 لیکچرز پر بھاری ہوتا ہے۔ کیوں کامیاب ہو جاتا ہے یہ جال؟ اس لیے کہ لڑکی کو گھر میں سنا نہیں گیا، اس کے درد کو سمجھا نہیں گیا، اس کے سوال کو برداشت نہیں کیا گیا۔ پھر باہر کوئی صرف سنتا ہی نہیں بلکہ سر ہلا ہلا کر تصدیق بھی کرتا ہے۔ مرحلہ دوم، مذہب پر نرم حملہ۔ دوسرا قدم بہت چالاکی سے اٹھایا جاتا ہے، تمہارا مذہب برا نہیں ہے، بس تھوڑا سخت ہے۔ خدا تو سب کا ایک ہی ہے نا، دل صاف ہونا چاہیے، نام سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ جملے ظاہر میں معصوم مگر اندر سے ایمان کے ستونوں پر وار ہوتے ہیں۔
یہاں ایک اہم نقطہ سمجھ لیجئے، دشمن یہ کبھی نہیں کہتا اسلام چھوڑ دو، بلکہ کہتا ہے بس تھوڑا فلیکسیبل ہو جاؤ، اور یہی تھوڑا آہستہ آہستہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ مرحلہ سوم، مدد اور سہارا۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ فیس، نوکری، قانونی مدد، ہاسٹل، شادی کی پیشکش، خاص طور پر جب لڑکی غریب ہو، یتیم ہو، گھریلو تشدد کا شکار ہو یا گھر سے ناراض ہو، تب کہا جاتا ہے ہم تمہیں نیا مستقبل دیں گے، لیکن اس مستقبل کی قیمت اکثر ایمان ہوتی ہے۔ شادی سب سے خطرناک ہتھیار۔ میرے عزیزو، سب سے زیادہ ارتداد محبت کی شادی کے بعد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے، جذبات دلیل نہیں سنتے، اور تنہائی میں مذہب کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اب شادی ہو گئی ہے، تھوڑا ایڈجسٹ تو کرنا پڑے گا، اور ایڈجسٹ آہستہ آہستہ قبولیت بن جاتی ہے، ایک لرزہ دینے والی حقیقت۔ کئی کیسز میں نام بدلا، لباس بدلا، عبادت چھوٹی، پہچان بدلی، ایک دن اب واپسی ممکن نہیں۔ یہاں پہنچ کر ماں باپ صرف خبریں پڑھتے ہیں۔ سوال جو ہمیں رلا دیتا ہے، ذرا سوچئے، اگر وہی محبت، وہی توجہ، وہی سننے والا کان گھر میں مل جاتا تو کیا کوئی باہر کی آغوش میں اتنی مضبوط ہوتی؟ سامعین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف کمزور ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ خطرناک غلط فہمی میں ہیں۔ آج ارتداد اکثر تعلیم یافتہ، ذہین اور حساس لڑکیوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ دشمن اب جاہل کو نہیں، سمجھدار کو شکار بناتا ہے۔ میں اس حصے کو ایک سچ پر ختم کرتا ہوں، جب بیٹی کے لیے گھر تنگ ہو جاتا ہے تو دشمن کا دامن کشادہ لگنے لگتا ہے۔ ہم جائزہ لیں کہاں ناکام ہوئے۔ ماں باپ، معاشرہ اور دینی قیادت کا محاسبہ۔ معزز سامعین، اب تک ہم نے بات کی دشمن کے طریقوں کی، محبت اور شادی کی جال کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دشمن اتنا کامیاب ہے تو ہم اتنے ناکام کیوں؟ یہ حصہ سننے میں سب سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ اب انگلی ہماری طرف اٹھتی ہے۔ پہلی ناکامی، ماں باپ کی غفلت۔ میرے بھائیوں، ہم نے بیٹی کو موبائل دے دیا، انٹرنیٹ دے دیا، آزادی دے دی، لیکن نہیں دیا تو وقت، گفتگو، اعتماد۔ ہم نے پوچھا نماز پڑھی یا نہیں، لیکن کبھی نہیں پوچھا آج دل کیسا ہے۔ ماں کا کردار، صرف کھانا نہیں، کردار یاد رکھیے، بیٹی کی پہلی استاد اس کی ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں خود دین سے دور ہو، خود قرآن نہ پڑھتی ہو، خود عبادت کو بوجھ سمجھے، تو بیٹی دین کو زندگی کیسے سمجھے گی؟ دوسری ناکامی، باپ کی غیر حاضری۔ باپ جو صرف کمانے والا بن گیا، وقت دینے والا نہیں۔ بیٹی کے لیے باپ کا ایک جملہ میں ہوں نا، دنیا کے 100 وعدوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تیسری ناکامی، جبر یا مکمل آزادی۔ ہم دو انتہاؤں میں پھنس گئے، یا تو حد سے زیادہ سختی یا مکمل لاپرواہی۔ اسلام دونوں کو رد کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے توازن، لیکن ہم نے توازن کو چھوڑ دیا۔ چوتھی ناکامی، سوالوں سے خوف۔ ہمیں سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز کیا لگتی ہے؟ بیٹی کے سوال۔ جب وہ پوچھتی ہے پردہ کیوں، غیر مسلم سے شادی کیوں نہیں، اللہ ایسا کیوں چاہتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سوال سے ایمان نہیں جاتا، جواب نہ ملنے سے جاتا ہے۔ پانچویں ناکامی، علماء اور خطبہ کی کوتاہی۔ یہ بات بھی خلوص کے ساتھ کہنی ہوگی، کئی ممبر آج کے فتنوں سے خاموش ہیں، جدید ذہن کے سوالوں سے کٹے ہوئے ہیں، صرف ماضی کے قصے سنا رہے ہیں، جبکہ دشمن مستقبل پر کام کر رہا ہے۔
ایک چونکا دینے والا تقابل۔ دشمن کے پاس ہے پلان، ٹریننگ، ٹیم، فنڈ، نفسیات، اور ہمارے پاس جذبات، وقتی غصہ اور بعد میں افسوس۔ یہ مقابلہ ایسے نہیں جیتا جا سکتا۔ سامعین، اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ سب تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو خوشخبری سن لیجئے، ابھی سب ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے۔ جس گھر میں دین صرف ڈر کی زبان میں سکھایا جائے، وہاں محبت کی زبان بولنے والا ایمان چرا لے جائے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ امت کو بچانے کا عمل اور قابل عمل راستہ۔ محترم ناظرین، اب تک ہم نے مسئلہ دیکھا، سازش سمجھی، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا بس رونا رہ گیا ہے یا اب بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہاں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر ہم سنجیدہ ہو جائیں۔ پہلا عملی قدم، گھر کو قلعہ بنائیے۔ یاد رکھیے، بیٹی کی پہلی پناہ گاہ اس کا گھر ہے۔ گھر میں یہ ماحول پیدا کیجیے، بات کرنے کی آزادی، سوال پوچھنے کی اجازت، غلطی پر مار نہیں، رہنمائی۔ بیٹی سے کہیے، بیٹا تمہارا ہر سوال میرے لیے اہم ہے۔ ایک جملہ دشمن کے 1000 جال کو توڑ دیتا ہے۔ دوسرا قدم، دین کو زندگی بنائیے، خوف نہیں۔ دین کو یوں پیش مت کیجیے، یہ نہ کیا تو جہنم، یہ کیا تو عذاب، بلکہ یہ سمجھائیے کہ اللہ کیوں مہربان ہے، اسلام عورت کو کیا مقام دیتا ہے، پردہ عزت کیوں ہے، قید کیوں نہیں، حکمت کے بغیر غیرت فتنہ بن جاتی ہے۔ تیسرا قدم، ماں کی تربیت، نسل کی حفاظت۔ ماں کو قرآن سے جوڑیے، دین سے زندہ کیجیے، صرف رسموں سے نہیں، شعور سے، کیونکہ جو ماں خود دین کو سمجھتی ہے وہ بیٹی کو کوئی خطبہ دیے بغیر دین سے جوڑ دیتی ہے۔ چوتھا قدم، باپ کا فعال کردار۔ باپ صرف ATM نہ بنے، بیٹی کے دوست بنے، اس کی بات سنیں، اس کی تعریف کریں۔ یاد رکھیے، جس بیٹی کے پاس باپ کا اعتماد ہو وہ غیر کی تسلی کی محتاج نہیں ہوتی۔ پانچواں قدم، تعلیمی اداروں میں ہوشیاری، دوستوں پر نظر، سوشل میڈیا پر رہنمائی، آزادی کے ساتھ ذمہ داری۔ بیٹی کو سکھائیے، ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی، ہر ہمدرد مخلص نہیں ہوتا، یہ بچیوں کو سمجھایا جائے۔ چھٹا قدم، اجتماعی نظام کی تعمیر۔ یہ مسئلہ صرف ایک گھر کا نہیں، ضرورت ہے مسلم کونسلنگ سینٹر، قانونی مدد کے سیل، لڑکیوں کے لیے محفوظ ہاسٹلز، تربیتی ورکشاپس۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو دشمن کرتا رہے گا۔ علماء اور خطبہ کے نام خصوصی پیغام، ممبر سے صرف ماضی کے قصے نہ سنائیے۔ آج ضرورت ہے جدید ذہن کی زبان، سوالات کے جواب، نفسیاتی تربیت، فکری رہنمائی۔ اگر ممبر خاموش رہا تو موبائل بولے گا۔ امید کی کرن۔ میرے عزیزو، یہ نہ سمجھیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، آج بھی ہزاروں بیٹیاں محفوظ ہیں، لاکھوں مائیں بیدار ہیں، اور بے شمار گھر اب بھی قلعہ بن سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آج ابھی اسی لمحے فیصلہ میں اپنی بات ایک جملے پر ختم کرتا ہوں، جو قوم اپنی بیٹی کو ایمان نہیں دیتی، وقت اسے تاریخ کا نوحہ بنا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت